السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 122 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو متنبہ کیا کہ خبردار شیطان کی شیطانی اعمال کی پیروی مت کرنا، اس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح وہ خود مردود ہوا، لعین ہوا، تمہیں بھی اپنا ساتھی بنا کر دوزخ میں لے جائے۔ شیطانی چال سے بچنے کے لیے ہمیں رحمان کی طرف رجوع کرنا ہوگی، نہیں تو پھر حشر بھی شیطان کے ساتھ ہی ہوگا فرمایا۔ اور اس آیت مبارکہ میں پھر اللہ رب العزت نے دوسرا رخ اس کی بیان فرمایا ہے، یعنی اس کا تقابل فرمایا کہ والذین آمنوا، یعنی پہلے فرمایا تھا کہ جو شیطان کی پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، سندخلہم، داخل کروں گا میں انہیں جنات تجری، ایسے باغوں میں من تحتہا الانہار، جس میں نہریں چل رہی ہیں، جس میں ایسے یعنی جنت میں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہے۔ یعنی پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شیطان کی امید بھی نامکمل ہے، ناقابل اعتبار ہے، اور اس کا وعدہ بھی ناقابل اعتبار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی رضا یعنی جنت کے حصول کے لیے دو باتیں بتائی ہیں۔ ایک آمن، کہ ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، خالصتاً وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ دوسرا فرمایا عمل الصالحات، اور نیک اعمال کرو۔ یعنی عمل لانے سے ہی کام نہیں چلے گا، فرمایا عمل الصالحات، عمل بھی نیک کرنے ہوں گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اب عام آدمی سے یہ بات کیجئے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کی مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اصل جو معاملہ ہے نا کہ زبان کی حد تک کہنا یہ اور بات ہے، اور عمل کرنا اور بات ہے۔ یعنی جب تک ہم اعمال صالحہ کی طرف نہیں آئیں گے، زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان ہے، کسان ایک زمین کو تیار کرتا ہے، اس میں سارا کچھ کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، وہ اس میں کھاد ڈالتا ہے، اور پانی بھی اس کھیت کو دیے جا رہے، لیکن جب تک اس میں وہ بیج نہیں ڈالتا تو فصل ہوگی نہیں، گھاس پھوس ہوگا نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بیج جو ہے یہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے۔ جب تک ہم اعمال صالحہ کا بیج نہیں بوئیں گے، اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں بنیں گے۔ اور یہ خام خیالی کچھ لوگوں کی کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اور اللہ کے نبی تو رحمت اللہ عالمین ہے نا، اور اللہ نے سفارش کا حق بھی دیا ہے، یہ سب باتیں بجا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ
کہ اللہ کے محبوب ہمارے قائد ہمارے خاتم النبیین وہ رحمت للعالمین ہے اور سفارش کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ہم سفارش کے حقدار ٹھہریں گے تو تب بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی فلاں آدمی کی تو آپ نے سفارش نہیں کرنی، فلاں بد کردار کی آپ نے سفارش نہیں کرنی، بد اعمال کی آپ نے سفارش نہیں کرنی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ باتیں عمل سے ہیں۔ جب دیکھیں دنیاوی کاموں میں ہم نے کبھی کہا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، بیٹھے ہیں کام ہو جائے گا، یار خیر ہے بس خود بخود ہو جائے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ اس میں ہمارا یہ نظریہ ہے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ نہیں ملے گا، ریوارڈ نہیں ملے گا، منافع نہیں ملے گا۔ یعنی اس طرف تو ہمارا یہ خیال ہے۔ اور یہ دنیا جو ایک فانی دنیا ہے، عارضی دنیا، اس کے لیے ہمارا یہ خیال ہے۔ اور جو مستقل دنیا ہے، مستقل نہ ختم ہونے والا ایک عالم ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں، بس اللہ کر دے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، لیکن یہ بھی اللہ نے شرط لگائی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف چلیں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں ویلکم کہے گی، ہم اللہ کی رحمت کی طرف چلیں گے وہ ہماری طرف دوڑ کر آئے گی۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رحمت کی طرف نظر ہی نہ کریں، عمل ہی نہ کریں، کوئی اچھا کام ہی نہ کریں، ہماری زندگی میں سارے کام مناسب نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں برے ہیں، تو پھر ان کا صلہ تو برا ہی ملنا ہے نا۔ جس طرح دنیاوی کاموں میں اگر ہم سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ دین کا جو معاملہ ہے، اللہ کا جو معاملہ ہے، جب تک اعمال صالحہ کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اعمال صالحہ کر کے آدمی اتراتا پھرے، خوش ہوتا پھرے کہ میں نے یہ کر لیا، میں وہ پڑھتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، نہیں، پھر بھی اللہ پر توکل رکھے اور ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے اعمال کو قبول فرما لے، اور ہمیشہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف، یعنی تقویٰ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنے اندر ہر لمحہ ہر لحظہ وہ اپنے اندر پیدا کرے، اپنے پاس رکھے کہ میرے اعمال تبھی قبول ہوں گے جب اللہ رب العزت کی توفیق ہوگی، میں عمل کروں گا بھی اس وقت جب اللہ کی توفیق ہوگی، اور قبولیت کے درجے تک بھی اسی وقت پہنچیں گے جب اللہ کا کرم اور فضل ہوگا۔ اور بے عملی جو ہے وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عملی زندگی میں دین کی عملی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہمیں ہر لحظہ ہر وقت اللہ کے ڈر سے، یعنی اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اور اللہ کا حکم اور پیارے نبی کا طریقہ یہ اپنانا چاہیے۔ جب یہ اپنا لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے راستے کھول دیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل اور کرم سے، جیسے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل کروں گا، ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی اس جنت کے مستحق ہو جائیں جس کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔